یا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے اندر مبتلا کر کے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ویسے ہی انسان آزمائش کا شکار بھی ہوتا ہے. کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہم یہ مزاج رکھنے کے عادی ہیں کہ جا کر عیادت کریں گے اور باہر نکل کر کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں گناہوں کی شامت میں آ گیا ہے، یہ جو بیماری ہے یہ اس کی گناہوں کی شامت ہے. ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کو یہ نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے اور رب کے معاملات ہیں. شاید وہ آزمائش کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کشادہ فرما دے. اس صبر پر، اس آزمائش پر وہ صبر کرے، اس مشکل پر وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کشادہ فرما دے. اب حضرت ایوب علیہ السلام آپ ایک علالت کا شکار ہوتے ہیں، علیل ہو جاتے ہیں. انسانی تقاضے کے مطابق آپ کے جسم کے اندر کچھ کیڑے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، کیڑے آپ کے جسم میں سمو جاتے ہیں اور عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب بستی سے دور بسیرا کر رہے ہیں. جو آزمائش کے وقت تھے، جو علالت کے دن تھے، وہ دور ہوئے. اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی. پھر وہی لوگ جو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر جس نے بستی سے نکال دیا، پھر وہی بلانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب صحت یابی ہو گئی تو ایک دن جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیں صحت یابی میں زیادہ سکون ہے یا بیماری میں زیادہ سکون ہے؟ کس میں زیادہ مزہ ہے؟ سکون کس چیز کے اندر ہے، بیماری کے اندر یا صحت یابی کے اندر؟ آپ اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کس چیز کے اندر سکون ہے تو ہم بالکل کہیں گے کہ صحت یابی کے اندر سکون ہے. بیماری کا تو ایک لمحہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جس کو ہو درد کا مزہ وہ دوائے ناز اٹھائے کیوں. تو جس کو مرض کے اندر مزہ آ رہا ہو، جس کو مرض کے اندر فائدہ ہو رہا ہو، پھر وہ کہاں جائے گا ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، اگر مجھ سے پوچھے نا تو پھر جو مزہ بیماری کے اندر تھا وہ صحت یابی میں نہیں. سبحان اللہ. صحت یابی میں مزہ کیسے نہیں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، جب سب نے چھوڑ دیا نا، جب رشتہ دار، عزیز و قریب، دوست احباب سب نے چھوڑ دیا، میں اکیلا ہو گیا، اب کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا، تو رب کائنات نے پردے ہٹا دیے اور صبح کے ٹائم میرا رب ہو کر پوچھتا تھا، ایوب بتا تیرا حال کیسا ہے؟ سبحان اللہ. تیرا حال کیسا ہے؟ تو بس اس آواز کے مزے کے اندر میں سارا دن گزر جایا کرتا تھا. درد بھول جاتے تھے، تکلیفیں بھول جاتی تھی. شام ہوتی تھی تو میرا رب پھر پوچھتا تھا، بتا ایوب تیرا حال کیسا ہے؟ سبحان اللہ. پھر اسی آواز کی مزے کے اندر پھر رات گزر جاتی تھی. اور جبرائیل جب درد حد سے بڑھ جاتا تھا، جب چیخیں نکلتی تھیں، پھر میرا رب دیدار کروا دیا کرتا تھا. سبحان اللہ. پھر پردے ہٹ جائے کرتے تھے، پھر دیدار کی دولت عطا ہو جاتی تھی. اب صحت یابی مل گئی ہے، تندرستی مل گئی ہے، لیکن وہ جو آواز کی لذت تھی اس سے محروم ہو گئے. وہ جو صبح و شام رب کا پیغام آتا تھا، رب کا پیغام آتا تھا، رب پوچھتا تھا، میری مزاج پرستی کرتا تھا میرا رب، اب وہ مزاج، وہ معاملات ختم ہو گئے. جناب والا، آزمائش کے اندر مبتلا کر کے بھی اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے.